الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد دعا سے پہلے انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا، اور دوست محسوس کرتے ہیں سوال و جواب کی نشست کی چھٹی کرنی، اس لیے چند سوال ہے وہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں، انشاءاللہ پھر نماز پڑھتے ہیں، خطبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، اگر امام نماز میں بھول گیا، اب جو امام کے ساتھ تیسری رکعت میں ملے اس نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر لیا اور پھر سجدہ سہو کیا، اس کی نماز ہوگی یا کہ نہیں ہوگی؟ اگر امام نماز میں بھول گیا، ایک آدمی تیسری رکعت میں امام کے ساتھ ملا ہے، امام نے جب سلام پھیرا تو اسے نہیں پھیرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی نماز ابھی باقی تھی، چاہے اس نے سجدہ سہو کر لیا امام کے ساتھ، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرا لیکن اس نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لیا، اس کی نماز ہوگی یا کہ نہیں؟ سلام نہیں پھیرا لیکن سجدہ سہو امام کے ساتھ کر لیا، اب نماز ہو جائے گی۔ اگر سلام پھیرا، چونکہ اس کی نماز کے درمیان میں اس نے سلام پھیرا، پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک گاہک کو ایک چیز سستی دینا اور ایک گاہک کو وہی چیز مہنگی دینا جائز ہے یا کہ نہیں؟ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات تعلقات کی بنیاد پہ بھائی صاحب کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، طالب علم ہے یا غریب ہے یا کوئی دوست ہے، اسے کچھ سستی دے دیتے ہیں، عام روٹین میں اور ہوتی ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک بیل ہے، اس نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ جب حدیث کے معاملے میں آ جائے نا اسرائیلی روایت، آپ کہیں سے بھی سنیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی روایت، کوئی یہ بات کی حقیقت نہیں ہے کہ بیل نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے تدبیر کرو، محنت کرو، تقدیر کیا ہے؟ جو آدمی یہ کہتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں ہے والایمان بالخیر بقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، چاہے مزاج کے موافق کام یا مخالف کام، یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تدبیر کرنی ہے، اپنے کام بھی کرنے ہیں، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا۔ اب ایک آدمی کہے پھر میرا کیا قصور؟ قصور ہے، ہم لکھا ہوا نہیں کرتے، کیوں لکھا ہوا ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہم لکھا ہوا کریں، ہمارا کمال نہیں نیکی کرنے میں، کمال نہیں گناہ چھوڑنے میں یا گناہ کرنے میں، برائی نہیں، ہم لکھا ہوا نہیں کرتے، بس ہمارا کیا ہوا لکھا ہے۔ ایک طالب علم کے بارے میں ہی لکھ دیتا ہوں فیل، وہ فیل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے استادوں نے فیل لکھا تھا، میں کہوں گا مجھے پتا تھا کہ الف با بھی تو نے یاد نہیں کی، میں نے تو اس لیے فیل لکھا تھا۔ اب وہ میری وجہ سے فیل نہیں ہوا، اس کا فیل ہونا پتا تھا کہ بالکل ہی اسے کچھ نہیں آتا۔ اس لیے انسان لکھا ہوا نہیں کرتا، انسان کا کیا ہوا لکھا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ استاد جی، سستی چیز ادھار کی وجہ سے مہنگی خریدنا کیسی ہے؟ اگر اس میں یہ ہو کہ اتنا تو اتنے دنوں کے بعد دے گا، میں فیصد لگا رہا ہوں، یہ پھر تو وہ سود بن جائے گا۔ ویسے ایک چیز بھائی دینے بھی لیٹ پیسے ہیں، تجھے مہنگی دے رہا ہوں، اس میں جب یہ کوئی نہ ہو کہ اتنے فیصد وغیرہ، ویسے بھائی
ادھار چیز ہے تو مہنگی کوئی دے رہا ہے لے رہا ہے، اس میں میری جو تحقیق ہے اس میں سود نہیں آتا، اور ہے بھی ٹھیک۔ آدمی قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن کی قسم، یہ اللہ کے نام کی قسم مراد ہوتی ہے۔ اللہ کی صفتیں ہیں نا، غفور، رحیم، کریم، تو قرآن مجید بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے۔ قرآن کی کو قسم اٹھائے گا تو مراد اللہ کی قسم ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ترجمہ قرآن مجید جو ابھی انشاءاللہ عطا رحمان صاحب نے چونکہ تفصیلاً پڑھا دی ہیں صورت آخری دو، تو یہ لڑکے ایک بڑا بہترین سما ہوتا ہے کہ پورا سال قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم پہ ہو تو نہ میں پڑھا سکتا ہوں نہ طالب علم پڑھ سکتے، یہ محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا کرم ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی دلیل دے تو کروڑوں دلیلیں ہیں، کروڑوں، لیکن میں دلیل یہ دوں گا کہ مجھ جیسے مولوی سے وہ کام لے رہا ہے، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے، وہ قادر ہے۔ کئی حضرات نے ہمارے ساتھ پڑھا، سکول بھی ٹیچر لگ گئے، بڑے کام کیے انہوں نے الحمدللہ، لیکن اللہ نے ہم سے جو کام لیا یہ محض اس کا فضل ہے۔ اور آپ خوش ہوں گے کیونکہ میری اور آپ کی قبر کا سامان ہے۔ اور میں کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اللہ لمبی مجھے آپ کو زندگی دے، کہ اس وجہ سے جو میری بیٹری ہے روحانی طور پہ بہت چارج ہے، کہ اس چھوٹے سے مدرسے میں اپنے مخلص ساتھیوں میں میں نے 45 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، 45 دفعہ، 37 دفعہ طالب علموں کو، 4 دفعہ لڑکیوں کو اسی طرح درس دیا، اس میں 1 دفعہ مکمل کیا، پھر عطا الرحمان صاحب 10ویں پارے پہ پہنچ گئے، 1 دفعہ حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی بشیر صاحب مرحوم، حاجی خالد صاحب مرحوم، یہ لوگ، اور بھائی ادریس مناری والا مرحوم، انہوں نے پڑھا تھا، اسلام اکرام وغیرہ نے۔ تو یہ میرا 45ویں دفعہ ہے، لیکن یقین کرنا جس دن مکمل ہوتا ہے تو میں 1 گھنٹہ پہلے پریشان ہوتا ہوں اور بعد میں بھی پریشان، پتہ نہیں پھر موقع ملے کہ نہیں ملے گا۔ اتنا قرآن پڑھانے میں لطف ہے، اور میرے لیے اگر ہو سکے تو دعا کیا کرو کہ 70 کا عدد عربی میں کثرت پہ بولا جاتا ہے۔ جب لفظ 70 لکھا ہو نا تو عرب 70 سے مراد گنتی 70 نہیں کہتے، بہت زیادہ کہتے ہیں کہ 70 کا عدد آ گیا۔ تو میری بڑی دلی چاہت ہے کہ میں اس مدرسے میں 70 دفعہ کم از کم اللہ کا قرآن پڑھاؤں، اور پھر اللہ اپنے پاس بلائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پہلے بلا لیا تو مجھے ثواب انشاءاللہ 70 کا ملے گا، اور اس کی رحمت پہ امید ہے۔ قرآن کے ساتھ یاری نصیحت یاد رکھنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم پہ ہوتا تو ہم 1 پارہ نہ پڑھا سکتے۔ جی تو الحمدللہ آج بہت سارے لڑکوں کا قرآن مجید مکمل، اور 2 لڑکیاں، ایک محمد نعیم ہے یہاں عبدالرشید کا بیٹا، اس کی بیوی امینہ، 4 بچے ہیں۔ تو روزانہ گھر والوں کے پاس آ کے اس نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور اس کا دل ہے کہ میں ابھی اور پڑھوں، بار بار پورا قرآن مجید۔ اور ایک ہماری باجی رضی ہے، بیوہ عورت، اس کی ایک پوتی ہے، وہ محمد بوٹا کی بیٹی، الحمدللہ اس نے بھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ مکمل کیا ہے، وہ بھی ساتھ ہوں گی، یعنی سبق سنیں گی۔ بہت خوشی اور مبارک موقع ہے۔ اس دفعہ جو سوموار آئے گا مارچ کا پہلا سوموار، اس پہ ہم درس نہیں دیں گے، اس سے اگلے سوموار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسہ گزر ہوگا، امتحانات ہوں گے، اس لیے اس سے اگلے پھر اس میں رمضان کا استقبال، یعنی رمضان کے مسائل فضائل بیان کریں گے۔ 3 مارچ کو مزید مفتی صاحب بتائیں گے، ساتھی آ رہے ہیں، بدیالوی صاحب، مولانا عمر صاحب وغیرہ، انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوگا۔ اب نماز پڑھتے ہیں، بعد میں یہ پروگرام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔